کسی زمانے میں حکومت اور آئینی ادارے بونا فائڈی لیٹیگنٹ ہوتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس کو ہر حال میں جیتنا چاہتا ہے۔ یہ آرڈنری لیٹیگنٹ کے طور پہ بیہیو کر رہے ہیں جسٹس شاہد وحید۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ اوریہ مقبول فرماتے ہیں، جب یہ اذیت ناک ماحول کھلے گا تو لوگ 71 کی کہانیوں کو بھول جائیں گے۔ پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار شریف آدمی کے گھر پولیس گھسی اور بار بار گھسی۔ عزت دار کی عزت پر پہلی بار ہاتھ ڈالا گیا، پہلی بار سیاست میں آئی خواتین پر ہاتھ ڈالا گیا، تاریخ میں پہلی بار بدترین عدت کیس سامنے آیا۔ آج کی جو کچھ پیش رفت سیاسی اور قانونی میدان میں ہوئی ہیں اس حوالے سے ویل اپ کرنے جا رہا ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ خبر جو کہ کل سپریم کورٹ کی طرف سے آئی وہ یہ ہے کہ بالآخر سنی اتحاد کونسل کی طرف سے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے دائر اپیل پر مہینہ بحث چلنے کے بعد اختتام کو پہنچی اور اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میں کئی ولاگ میں اس کے قانونی اور سیاسی پہلو سے بتا چکا ہوں کہ انتہائی امپورٹنٹ کیس ہے، اور اگر یہ کیس پی ڈی ایم کی طرف سے جاتا ہے تو یہ غارت گار قانونی اور آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان کا اور حلیہ بگاڑ دیں گے۔ بہرحال ایک ماہ کی تمام پروسیڈنگ میں بحیثیت قانون کا طالب علم اور سیاست کے طالب علم میری آبزرویشن کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ بالکل اکیلے رہ گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو اسٹانس ہے اس میں کم از کم 6 ججز ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، جس میں جسٹس عطر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور خاص کر جسٹس عائشہ ملک یہ پارٹیسپیٹ کر رہی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری طرف سے ان کا اسٹانس جو پی ڈی ایم کا ہے وہ صرف کیری کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ، اور بلکہ آپ سمجھ لیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو ایسا لگتا ہے ریپرزینٹ کر رہے تھے جب سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب اور پھر پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکبر راجہ آرگومنٹس کرتے تھے تو ان کو ٹوکتے تھے، آگے چلیے آگے چلیے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کی طرف سے صرف ان کے علاوہ باقی کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے، یقینی طور پہ وہ سگنیٹری ہوں گے۔ لیکن کل تک کی بتا دوں کہ منیب اختر صاحب کے وہ جملے بہت امپورٹنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امید ہے کہ آج ہی ہم آپ کو ایک مختصر فیصلہ سنا دیں گے۔ اٹ مینس ایک ماہ کی پوری ایفرٹس کرنے کے بعد اور اس سے پہلے ایفرٹس کرنے کے بعد 7 ججز کو اس بات پر قائل کرنے سے یہ غرض گر ناکام ہو چکے ہیں کہ جناب آپ نے ووٹ دینا ہے ان فیور آف پی ڈی ایم اور اگینسٹ سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف۔ اس لیے فیصلہ سنانے کے بجائے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ کسی طرح جب تک ہم کوشش کرتے ہیں چند دن اور پھر ہم کس طرح ٹلٹ کر کے یہ 17 جج، لیکن ابھی تک فیور میں سنی اتحاد کونسل کے اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ تمام چیزیں جا رہی ہیں۔ بلکہ حسنات ملک جو کہ بہت مشہور رپورٹر ہیں، انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میری اطلاع کے مطابق بالکل غیر متفقہ فیصلہ آ سکتا ہے اور 13 کے 13 ججز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں فیصلہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کرے ان کی یہ خبر اچھی ہو اور اسی طرح کا کوئی فیصلہ آئے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عدت کیس میں ہائی کورٹ اسلام آباد نے ڈائریکشن دی تھی ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کو کہ آپ نے ایک ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے، اور 12 جولائی تک یہ کٹ آؤٹ ڈیٹ ہے اور آج 10 جولائی ہے۔ خاور منی کا اس سے پہلے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے 2 پٹیشنز فائل کی تھی، اور دونوں پٹیشنز میں ان کی کوشش یہ تھی کہ کس طرح ایڈجرمنٹ سیکھ کر کے یہ عدت کیس جو ہے سپتمبر تک لے جا سکیں، لیکن ان کی دونوں پٹیشنز، اس ملعون شخص کی دونوں پٹیشنز خارج ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 جولائی تک فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کر دیں گے۔ پاکستان تحریک یہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں بیرسٹر سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ، وہ تقریباً اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کر چکے ہیں، اور میرا خیال آج پروسیکیوشن کی طرف سے جو کمپنی نے اپوائنٹ کیا ہے وکیل وہ بحث کریں گے، اور کل تک یہ بحث کنکلوڈ ہو کے پرسوں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اور قانونی طور پہ پھر میں کہوں گا کہ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ 19 کو 20 اور 18 کو 20 کر سکتے ہیں، لیکن 10 کو 20 کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جج کی انٹیگریٹی کی معاملہ ہے، اور کل اس کے خلاف جو ہے ریفرنس بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کینیا کی طرف سے بہت اچھی خبر آئی ہے کہ کینیا ہائی کورٹ کی آنریبل جج جن کا نام اسٹیلا موٹوکو، جس نے ایک غیر ملکی ویزے پر آئے شہید
ارشد شریف کے قتل کیس کا فیصلہ اپنے ہی اداروں کے خلاف دے کر ثابت کیا کہ وہ آزاد خود مختار جج ہے اور کینیا میں نظام انصاف بھی قائم ہے۔ آنریبل جج نے ظالم کے بجائے مظلوم مقتول کا ساتھ دیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے فیصلے سے کینیا بدنام ہوگا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان پر جس طرح حملہ کیا گیا اور عمران خان صاحب نے چند لوگوں کے نام لے کے نومینیٹ کیا گیا، لیکن اس کا جو حال ہوا وہ سب کو معلوم ہے اور سپریم کورٹ تک معاملہ دبا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ارشد شریف کا جو یہ واقعہ ہے، شہید کا جو واقعہ ہے، وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں اس کا بھی حال دیکھ لیجئے۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسے چیف جسٹس بیٹھے ہوں تو پھر اسی طرح کی امید کی جا سکتی ہے، جہاں پر آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، بنیادی حقوق نہیں ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کل جناب فرما رہے تھے کہ یہ فارم 47 کیا ہے، اور محترم فارم 47 کو تو اب بچے کو پتہ ہے، ان پڑھ جاہل کو پتہ ہے، بلکہ پورے پاکستان تو دور کی بات ہے، آپ کسی دنیا کے کونے میں چلے جائیں تو اس وقت فارم 47 کا پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ لگ چکا ہے کہ یہ فارم 47 کے ذریعے یہ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتیں قائم کی گئی ہیں۔ تو آپ کو نہیں معلوم، بہت افسوس کی بات ہے۔ میرا خیال آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے صرف اس بات پہ کہ آپ پوچھیں کہ یہ فارم 47 کیا ہے۔ ایک کمنٹس کینیا کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خوش آئند ہے، اور میں قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، خصوصاً جویریہ ارشد بہن کو، کہ انہوں نے جو درخواست دائر کی تھی 1 سال پہلے، اور اس کو نہ صرف انٹرٹین کیا گیا بلکہ ان کے فیور میں آیا۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھنے سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مسٹر ارشد شریف کا قتل کوئی حادثہ یا غلطی نہیں تھی، بلکہ سوچ سمجھ کر ٹارگٹ کیا گیا۔ مسٹر ارشد شریف مرحوم کی بیوی نے جو درخواست دی وہ منظور کی جاتی ہے اور قتل میں ملوث پولیس افسران پر مقدمہ شروع ہونے کا حکم دیتی ہے۔ ساتھ ہی مرحوم کے خاندان کو پاکستانی رقم 2.25 کروڑ ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، گو کہ ان کی فیملی درخواست میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا اور پیسے کسی کی زندگی معاوضہ نہیں ہوتے، مگر پھر بھی عدالت حکم دیتی ہے کہ ملزم یہ رقم ان کے خاندان کو دیں۔ جتنی دیر رقم ادا کرنے میں ہوئی اتنے ساتھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ تمام ملوث پولیس افسران اور دیگر افراد کے خلاف فی الفور قتل کا مقدمہ درج کیا جائے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، پاکستانی ریاست نے مقدمہ نہیں کیا تھا، صرف ایک عام شہری کی بیوی نے مقدمہ کیا، اور وہاں کی عدالت نے اپنے رب کو راضی کیا اور حق پر مبنی فیصلہ دیتے ہوئے اپنے ہی ملک کے پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ سوچ یہ رہا ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام کینیا سے بھی بدتر ہے کہ ہماری عدالتوں نے آج تک اس شہید کے کیس کو سنا تک نہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ کہ دعا ہے کینیا میں پولیس ملزمان کی تفتیش کے دوران پاکستان سے ملوث افراد کا نام سامنے ضرور آئے۔ ویسے ساری قوم اور ساری دنیا کو ارشد شریف کے قاتلوں کا علم ہے، ریاست سے بھی تگڑے، اس لیے تو ہمارا جوڈیشل مکمل نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے سر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آڈیو لیکس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس میں ان کی جو حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور بلکہ کنٹمپٹ نوٹس بھی ایشو کر دیے گئے ہیں۔ اب حکومت نے اس ناجائز حکومت ایک اور سازش کی ہے، اور جناب جو سیکشن 54 پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ کا ہے، اس کے ذریعے ایک ایس آر او جاری کیا گیا ہے، اور ایس آر او میں مختصر یہ ہے کہ پاور دے دیے گئے ہیں کہ آئی ایس آئی کے جو 18 گریڈ 18 کے رینک کے ہیں وہ ایکسیس کر سکتے ہیں، کسی بھی شخص کے فون کال کو، میسج کو ٹیپ کر سکتے ہیں، سارا کر سکتے ہیں۔ اور جو آرٹیکل 51 ہے اس کا سارا جو لیا ہے وہ یہ ہے، دی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان میں آتھورائز اینی پرسن ٹو انٹرسپٹ کالز اور میسیجز اور ٹریس کالز میڈ تھرو اینی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم فار نیشنل سیکورٹی ریزن فار دی انویسٹیگیشن آف اینی کرائم۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس میں میکینزم نہیں دیا گیا ہے، اور جو جسٹس بابر ستار یہ کیس سن رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی یہ معاملہ آئے گا، اور اگر ہم بھی نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ یقینی طور پر ریکوزیشن دے گا، اس میں بلیک اینڈ وائٹ کہیں نہ کہیں موجود ہوگا کہ جناب ہم ان کا کال ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا وداؤٹ اینی پرمیشن اینڈ وداؤٹ دی نالج آف اینی اتھارٹی، ایون گورنمنٹ اتھارٹیز یا جوڈیشل اتھارٹی، وہ جناب جس کا سنتے رہیں، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کے فون ریکارڈ ٹیپ کر سکتے ایٹ اے ٹائم اس ہماری
ایجنسی، اس کا مطلب میری آپ کی اب سب کی عزت اور آپ کی سیکیورٹی، آپ کی پرائیویسی بالکل غیر محفوظ ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ریٹ کر کے تاکہ کلیریفیکیشن لیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جس طرح جسٹس جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے غیور جج، بہادر جج کے خلاف ٹرولنگ کی جا رہی ہے، اس پہ غریدہ فاروقی، حسن ایوب اور عمار سولنگی کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ تمام ملوث افراد کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور جسٹس جہانگیری کے ساتھ جو ریفرنس فائل کیا گیا یا ماضی میں جو ریفرنس فائل کیے گئے ہیں یہ غارت گروں کی طرف سے کہ جو ان کی بات نہیں مانتا، جو ان کو فالو نہیں کرتا، تو کسی نہ کسی طریقے سے ہیلے بانے سے ان کو پریشرائز کر کے ہراس کر کے جوڈیشری سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں پورا پروگرام کروں گا، جہاں کہ صفدر شاہ سے لے کے اور پھر جتنے ججز ابھی ریسنٹلی چھوڑ کر گئے ہیں یا ان کو چھڑوایا گیا ہے اس پہ انشاءاللہ پورا ویلاگ کریں گے۔ اور میں ہیٹس آف کرتا ہوں، ان کو سلوٹ کرتا ہوں تمام ججز کو کہ اس سخت ماحول میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کھڑی ہے جمہوریت کے ساتھ اور بنیادی حقوق کے لیے، جس طرح آپ لڑ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ترمین اللہ صاحب نے کہا کہ باہر کر دیا گیا، بلکہ یوں کہیں کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر یعنی کہ عوام کو نظام سے بھاگ کر دیا گیا ہے، اور ہم خاموش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شوکت بسرا صاحب نے قاضی فائز اسحاق کے حوالے سے یہی کہا کہ حضور یہ وہ فارم ہے 47 ہے جس کے ذریعے آپ کے دور میں عدل و انصاف اور جمہوریت کا سر عام قتل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو شیر افضل مروت، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیر افضل مروت 100% رانگ نمبر ہے، اور میں نے تمام ریزنز کے ساتھ بات کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے گھر کا ہے، میرے بار کا ہے، مجھے معلوم ہے کہ 14 سال میں اس کی کیا پریکٹس ہے، اس کا بیہیو کیا ہے، وہ کس پارٹی سے رکھتا تھا تعلق، اور اس کا کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے ساروں نے دیکھ لیا، اور وقت کے ساتھ وہ ایکسپوز بری طرح ہو چکا ہے۔ اور کل رؤوف حسن صاحب نے اس کے بارے میں بیان دیا کہ لیڈر اور گیدڑ میں فرق ہوتا ہے۔ شیر افضل مروت بیان دے کر لیڈر نہیں بن جائیں گے، اب خان نے مروت سے جیلس ہونا ہے، یعنی کہ مروت صاحب اب خان صاحب آ گئے، جس سے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب اس کے برے دن آئیں گے یہ کسی کے خلاف بھی بات کرے گا اور خان صاحب کے خلاف بھی بات کرے گا، اور آپ دیکھتے جائیے گا آگے یہ کیا کرے گا۔ آخر میں عرض کروں گا کہ میرے ویلاگ کو آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اور اس وقت اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، محرم الحرام، یہ ہمارے لیے انتہائی مقدس مہینہ ہے جسے ہمیں سادگی سے منانا چاہیے۔ محرم الرحمن کے ایام کے دن ہے، عاشورہ آنے والا ہے، اس حوالے سے ایک شعر: جو نبی کا نور عین ہے، جو علی کے دل کا چین ہے، ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے، ذرا دیکھ اپنے خمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔